بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 کام ایسے کون سے ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس طرح سے پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخرکار میاں بیوی کے 3 ایسے کون سے کام ہیں؟ محترم ناظرین، ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اچانک غائب ہو گیا۔ وہ کہیں چلا گیا، اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے سفر پر گئے۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا کہ اس گھر کے اندر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اور اسے گالی گلوچ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے بدبخت، جب سے تو میرے گھر آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر آئی ہے پریشانی اور مصیبتیں لے کر آئی ہے۔ میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہاں سے اٹھے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا۔ دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی سامنے آ گئی۔ اب وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر آئی ہے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں آئی ہیں۔ دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت اس نے زوال پیدا کی ہے۔ اس نے میرے لیے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے اور میں غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ شخص کب سے تمہیں ڈانٹ رہا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور رو کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں، جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب میں اس گھر میں آئی ہوں یہ میرا شوہر ہے مجھے طعنے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز نہیں دیا۔ اے امیر المومنین، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر کے لایا ہے تو یہ مجھے طعنے دیتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا ہے، تمہارا ہے کیا؟ مجھے طعنے دیتا ہے اور عورتوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے اور مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے سے پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار دے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے پیار سے بات کرے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا ہے، نہ ہی محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ جب یہ باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے متقی اور بڑا پرہیزگار نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی گھر آتا ہے تو یہ فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی۔ اب یہ مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن اب میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ڈانٹ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو اتنا بول دیں کہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ گھر میں عورت آئی ہے تو غربت آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان اپنے گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے ہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ غربت کا حکم دیتا ہے، پریشانیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ بندہ دن بدن تنگ نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہوتے ہیں جو غربت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہیں کرنا۔ دونوں نے پوچھا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا ہے۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ گالیاں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے ہوئے رہنا۔ یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے ہاں جھکنے کی بجائے دوسروں کو طعنہ دیتے ہوئے برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے اور شیطانی راستے پر چلتا ہے، تو غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اور کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔